But the tragedy is کہ آنے والی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان پر یکسو ہو کر کام نہ کر سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی پشاور میں تاجروں کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں اور ہم شیکلز آف سلیوری توڑنے پر مبارکبادیں دے رہے تھے اور جشن منا رہے تھے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص طور پر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کا ہدف ہیں۔ آج کے دن اپنے شہید بچوں کو سب سے بہترین خراج تحسین پیش کرنے کا ایک یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل ہو تاکہ دہشت گردی اور شدت پسندی کو ملک کے کسی بھی حصے میں پروان چڑھنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ عفریت اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے، بڑی قربانیاں ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں کی بھی اور ہمارے شہریوں کی بھی، لیکن ہم ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنے سال بعد بھی کیا اس نیشنل ایکشن پلان پہ کام اس سیریسنس کے ساتھ ہوا کہ نہیں، اور ہمیں مدد کر رہے ہیں۔ آج بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر رانا صاحب، سوال تو خیر بہت سے ہیں۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد ملک کی فوجی اور عسکری قیادت یکجا ہوئی، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ مختصر بتائیں کہ کیا آپ کو اپنے 6 سالوں میں اس پلان پر سنجیدگی سے عمل نظر آیا کہ نہیں؟ دیکھیے، اس کے کچھ نکات پر تو بڑی تیزی سے امپلیمنٹیشن ہوئی تھی، اور اس میں فاٹا کا جو میں ریفارمز تھیں اور اس کی مین سٹریمنگ تھی، اور اگر آپ کیلن کے اندر ہو تو ٹی ٹی پی کا جو بڑا مطالبہ مذاکرات میں بھی رہا ہے وہ اسی کی ریورسل ہے کہ اس کو جو مرجر ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی اہم پیش رفت تھی کہ ابھی بھی جو ہے ایک ملیٹنٹ گروپ کے لیے ایک بڑا مطالبہ ہے مذاکرات کے اندر۔ بلوچستان کے اندر ریکنسیلیشن کی بات تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ ایک 3 نکات میرے خیال میں اس کے اندر بڑے اہم تھے کہ پاکستان میں جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کی بات کی گئی تھی، اس میں فائنینشیل ٹیررزم کی بات کی گئی تھی اور سائبر لاز کی بات کی گئی تھی۔ یہ 3 ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ اس کے اوپر پروگریس نظر آئی، اور اس کے اندر آپریشن رد الفساد جب ہوا اس کی کچھ کنٹریبیوشن ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارشلی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوا، اور اس کے جو بڑے نکات تھے خاص طور کے اوپر انسداد انتہا پسندی اور کراچی میں ریفارمز کے حوالے سے تھا، ہیٹ سپیچ کو روکنے کی اس میں بات تھی، ریلیجیس مائنورٹیز کے حقوق کی بات تھی، اور یہ جو نکات ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اور جو نیا نائب آیا ہے جو پچھلے سال پچھلی حکومت نے انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ 14 نکات تک محدود ہو گیا، اور اس کا فوکس بھی انٹرنل سے زیادہ اب وہ ایکسٹرنل تھریٹ کی طرف ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا عامر صاحب کہ 2014 میں حالات مشکل تھے لیکن وہ پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں تھی، although اس وقت بھی دھرنے ورنے چل رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، But nothing like what it is today. What it is today، لیکن اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ اس سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن اب تو ایک اور ہی ڈائریکشن ہے ہم سب کی۔ کیا پاسبل ہے کہ ہم کسی ایک ایشو پر بیٹھ سکیں، اکٹھے بات کر سکیں، مخالف سیاستدان ایک دوسرے کی شکل برداشت کر سکیں، کیونکہ یہ ایشوز تو مل کر ہی حل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان کی جہاں بات ہو رہی ہے، سب کو یکجا ہونا پڑے گا ان ایشوز کے لیے۔ جی دیکھیے، بالکل اہم سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران ہے، لیکن یہ تو ایک آلریڈی ایک کنسنسس ہمارا پلان تھا، تو اس کے اوپر اب بیوروکریٹک جو ہے امپلیمنٹیشن وہ باقی ہے، اس کے اندر پرابلم ہے۔ جیسے نیکٹا ہے، اس کی پرائمری ذمہ داری ہونی چاہیے تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، لیکن جب اس کو نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کیا گیا تو اس کے لیے علیحدہ سے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے ایک ادارہ بنا دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انیشیٹو کے لیے ہم متوازی ادارے بنائے جاتے ہیں جو گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بنتے ہیں، اور ان کی کارکردگی صفر ہوتی ہے۔ جب ان سے احتساب کی بات آتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی، ٹرانسپیرنسی کی بات ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے ایک تجویز آ جاتی ہے کہ ایک اور اس کے مساوی ادارہ بنا دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو بھی اوور لیپس ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جس ادارے کے ذمے جو اس کی ڈیوٹی ہے تو وہ اگر اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں، تو ابھی بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ممکن ہے، کیونکہ اس کے لیے بجٹ آلریڈی ایلوکیٹڈ ہے، لوگ اس کے لیے آلریڈی ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ایک ادارہ پورا موجود ہے، تو وہ پھر کیوں کام نہیں کر رہا؟ لیکن وہ ایک ول ہونی چاہیے نا، باقی ساری چیزیں ایلوکیٹڈ ہوں بھی تو وہ ایک کلیکٹیو ول ہو کہ ہم آگے کچھ کریں، کیونکہ عامر رانا صاحب اسی معاملے سے براہ راست جڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت بھی ملک کو امن و امان کے سیریس چیلنجز ہیں۔
اگر آپ اپنے لیفٹ رائٹ ہم لوگ دیکھیں تو انڈیا سازشیں بند نہیں کر رہا، افغانستان کی طرف سے بھی اچھی خبریں آبویسلی کبھی بھی نہیں مل رہی ہوتی. تو کیا فوری طور پر کسی آپریشن کے آپشن پر سوچنا پڑے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا؟ دیکھیے ٹی ٹی پی کے خلاف اور دیگر شدت پسند گروہوں کے خلاف خواہ وہ بلوچستان میں ہوں یا ٹرائبل اضلاع کے اندر ہوں، وہاں پہ تو آپریشن وقتاً فوقتاً چلتے رہتے ہیں. ان کا سکیل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، فل فلیج آپریشن نہیں ہوتے، وہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ یہی کہ جو ٹی ٹی پی کا تھریٹ ہے وہ ایک اس کی پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں، ان کے تعلقات افغان طالبان کے ساتھ ہیں، ان کو وہاں سے سپورٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی اور ایک سفارتی مسئلہ بھی ہے. اس کے حل کے لیے جو نیکٹا جیسے ادارے ہیں ان کو کچھ تجاویز دینی چاہیے تھیں، وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آنی چاہیے تھیں. لیکن سوائے کچھ ایک دو ان کی اسیسمنٹ جو شیئر کی گئی ہیں ان کے پچھلے بورڈ آف گورنرز میں، کوئی بھی کنکریٹ قسم کی تجاویز سامنے نہیں آئی. آپ نے بالکل درست ذکر کیا، بھارت کی طرف سے جو خطرات پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی میں ہیں اس کے لیے تو بالکل ہی کام نہیں ہوا. کوئی ایکسرسائز بڑی ایکسٹینسو پاکستان کے اندر نہیں ہوئی. تو اب اس کے لیے تو یہی ہے کہ جو پارلیمنٹ جتنی بھی بچی کچی ہے اس کے اندر ان مسئلوں کو لایا جائے، ڈسکس کیا جائے اور ان اداروں کی رہنمائی کی جائے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے کنسنسس کے ساتھ. تھینک یو. آپ کا شکریہ. لیکن ہم تو ڈائریکٹر تھوڑا سا پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم تو بالکل ہی الٹی طرف ہی چلے گئے، کیونکہ ہم نے تو نیگوسیشنز بھی آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کے ساتھ سٹارٹ کر دیں. تو ہم تو آلموسٹ ہم نے جانا کہیں رائٹ تھا، ہم لیفٹ کی طرف مڑ گئے. اس لیے وہ سیریسنس جو ہم نیشنل ایکشن پلان میں اسپیشلی آفٹر واٹ ہیپنڈ، مطلب یہ سانحہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. یہ تو وہی ہم دوبارہ سے جب ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ جب یہ ہمیں خبر ملی تھی تو ہم کہاں تھے. اٹ واز لائف چینجنگ کائنڈ آف این ایکسپیرینس زیادہ تر لوگوں کے لیے. اور اس لیے اس کے بعد اس لیول کی سیریسنس ہم نے نہیں دیکھی. اتنی دفعہ یہ آزما کے دوبارہ سے اگر ایک نئی شروعات کرنا چاہ رہے تھے تو حالیہ واقعات دیکھ لیجئے کہ کیا صلہ مل رہا ہے ہمیں اس کا. ایگزیکٹلی. مطلب وہ تو چیزیں ورنہ سامنے ہی ہیں. اتنے سال گزر کے بیچ میں کچھ تو گینز ہم نے کیے ہوتے اور چھوٹے موٹے شاید کیے بھی ہوں، بٹ وی آر بیک ایٹ اٹ. جو پاک افغان سرحد پر اس وقت حالات ہیں، کیا ثمر ملا ہمیں اتنی ٹالرنس کا، اتنے صبر کا، اتنی سپورٹ کا جو ہم نے اوور دی ایئرز افغانستان اور پرٹیکولرلی افغان عوام کو فراہم کی ہے. اور خاص طور پہ وہ انٹالرنس کا لیول اب عوامی سائڈ سے بھی ہمیں نظر آنا سٹارٹ ہو گیا افغانستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کرکٹ میچز ہوں یا کچھ بھی ہو، سارا بلیم ہم ہی کو دیا جاتا ہے فار واٹ از ہیپننگ ان افغانستان. یہ ہم نے اتنے سالوں میں دیکھ لیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس نیشنل ایکشن پلان کا کوئی فائدہ ہوا یا پھر کچھ بھی ہم نے حاصل کیا یا پھر اس طرح سیریسلی. ٹریجڈی یہ ہے نا کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوتا ہے وہ پھر افغانستان تک محدود نہیں رہتا، وہ پاکستان میں آتا ہی آتا ہے، وہ پاکستان میں آنا ہی ہوتا ہے. سو ہم کیا کریں کہ ہم مجبور بھی ہیں، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ دونوں ہمسائے جو ہیں وہ بردباری کا مظاہرہ کر کے ایک دوسرے کو برداشت کر کے اپنے ڈیفرنسز کو الگ کر کے آگے چلیں گے؟ کیونکہ پاکستان تو یہ کوششیں 20 دفعہ کر چکا ہے، لیکن اب جو صورتحال بنی ہے، جو لیٹسٹ ہے، جو بالکل لیٹسٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے.